بہت اچھا رہا اور آپ لوگوں نے اپنے سجیشنز دیے, بہت کچھ سیکھا. اور جی بی ایک ہمارا جو جی بی ہے فل آف ہمارا جو کلچر ہے, لینگویج ہے, ایک رچ ایریا ہے. آج بیٹھے ہیں یہاں پہ ہیریٹیجز کے حوالے سے جو زارا حسین صاحبہ نے جو اس میرے خیال سے کافی عرصے سے اس علاقے کی ہیریٹیجز اور اس علاقے کی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے بڑی اچھے اقدامات ہیں. آج مجھے پتہ چلا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ٹی وی. میں ہوں سید اسد اللہ غازی. اس وقت میں موجود ہوں ایک ورکشاپ ہے اور یہاں پہ کلچرل اور ہیریٹیج پہ بات ہو رہی ہے. اور یہاں جتنی بھی ہمارے ہیریٹیج ہے, ہمارا ثقافت ورثہ ہے, اس کو اب تک گلگت میں مختلف علاقے میں بری طرح اگنور کیا گیا ہے. ان کو پس پردہ ڈالا گیا ہے, ان پہ بات نہیں کی جاتی ہے اور ان کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے. اور ہمارے نسل جو آئندہ نسل ہے ان تک یہ بات کیسی پہنچائی جائے اور ہم کتنا جانتے ہیں اس بارے میں. جو ہماری ثقافت ہے, ہمارے اہم عمارات ہیں, ہمارے پہاڑ ہیں, ہسٹوریکل پلیسز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں مزید جاننے کی ضرورت ہے. ہم موجودہ نسل بھی کم جانتے ہیں اور آئندہ نسل جو اس وقت پب جی اور مختلف جو سوشل میڈیا کے وبا ہیں ان میں مبتلا ہیں, تو وہ کم ہی جانتے. ان کو آگاہ کرنے کے لیے, اس کے علاوہ گلگت سے باہر کے لوگ ہیں, پاکستان میں ہوں یا دنیا بھر سے لوگ ہوں, ان تک ہم اس بات کو کیسے پہنچائے. اس سلسلے میں یہ ورکشاپ جاری ہے. لاجواد فاؤنڈیشن یہ اس کو آرگنائز کر رہا ہے. تو اس پہ ہمارے ساتھ سکردو کے ایک دانشور ہیں, شاعر بھی ہیں, اور یہاں پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو اکابرین ان کو لا کے ان سے مشورہ لے لو اور اس پہ قانون سازی کرے کس طرح سے ہے. تو احسان دانش صاحب, اس ورکشاپ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب تک جو ہمارے ہیریٹیج ہے اس بارے میں آپ کتنا جانتے تھے, اور آپ سے پہلے والے لوگ اس کو کس طرح دیکھتے تھے, کتنا جانتے تھے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں جو ہماری آئندہ نسل ہے کیا وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے, کیا اس کی وہ حفاظت کر سکتے ہیں یا وہ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم. اقبال کا شعر ہے نا, مجھے اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اقبال نے جس کنسیپٹ میں کہا ہے, مگر یہاں پر اس وقت یہ کنسیپٹ ہمارے لیے انتہائی برابر ہو رہا ہے, چونکہ ہم نے اپنے اقدار کو چھوڑا. ہمارے آبا و اجداد نے جو کچھ ہمیں ورثے میں دیا تھا اس کو ہم نے چھوڑا. چھوڑنے کے بعد ہمیں واقعی میں ٹھوکر لگ گئی اور ہم نیچے گر گئے ہیں. ابھی میں دور کی بات نہیں کرتا, یہاں میں گلگت میں ہوں, ہنزے کی بات کرتا ہوں. ہنزے میں بلتی فورٹ اس وقت ہے, بحال کر کے انہوں نے KRSP نے یا جس ادارے نے بھی اس کو بحال کر دیا. بحال کرنے کے بعد اسی کی وجہ سے رونق ہو گئی. آج التت اور بلتی کو دیکھنے کے لیے اتنے لوگ آ رہے ہیں اور گویا وہاں ترقی کی منازل اب طے کرتے جا رہے ہیں. لوگ ترقی ہو رہی نا, اس میں سب سے بڑا کردار اسی التت اور بلتت کی وجہ سے ہے, چونکہ آبا و اجداد نے شاندار انداز میں بنایا, آج اس کو دوبارہ بحال کر دیا. بحال کرنے کے بعد دنیا جہاں کے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح سکردو کے اندر خپلوں میں خپلو فورٹ کو دیکھیں, شکر فورٹ کو دیکھیں, مگر 2-4 بحال ہو گئے. کتنی ایسی جگہیں ابھی باقی ہے, کتنے ایسے اسپاٹ ابھی باقی ہے, کتنے ایسے محلات ابھی باقی ہے, کتنے ایسے اس طرح کی چیزیں ہماری تہوار باقی ہے. میں لاجورد کا شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے چترال کے کیلاش سے لے کر آگے خپل و کھرمن کے چھور بڑ تک لوگوں کو یہاں جمع کیا گلگت میں, اور اس پر سوچ بچار کرنے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کیا, اچھے سمجھدار لوگوں کو جمع کیا, اور 2 دن مسلسل سوچ بچار میں لگے ہوئے. ہمارے سامنے یہ فائلیں کھلی ہوئی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. حکومت اقدامات کرے, NGOs اقدامات کرے, کمیونٹی باہر نکل کر کام کرنا شروع کرے, انڈیویجول سبھی لوگوں کو یہ خیال آئے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی جاگیریں ہیں, ان کو فنا نہیں ہونا چاہیے. تو اس پر سب مل کر سوچ بچار کرنے کے بعد یہ ہم مکمل ایک آخری لاہی عمل ہم بنائیں گے. یہ جو لوگ ہیں نا میرے ساتھ, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتنے لوگ ایک ساتھ کام کریں. آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا, میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ ایک ستارہ, ایک کلی, ایک مے کا قطرہ, ایک زلف جب اکٹھے ہو گئے تعمیر جنت ہو گئی. یہ سارے لوگ مل جائیں گے تو جنت کی تعمیر ہو سکتی ہے. جنت میں یہی چیزیں ہیں. اور اگر ہم سوچ بچار کر کے حکومت گلگت بلتستان کو یا حکومت پاکستان کو کے سامنے ہم منصوبہ رکھیں, جناب اس طرح سے پرپوزل رکھیں, اس طرح سے کام کریں, تو ہمارا جو یہ خوبصورت جو پتھر ہے, یہ جو بدا راک ہے, یہ ہمارے پاس یہ جو محل ہے, یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, یہ ہمارے تہوار ہے, یہ ہمارے آپ کے ہنزے کے علاقے میں آپ کے
غزر میں جو تہم ریزی کا تہوار ہوتا ہے، میں نے ایک بار دیکھا شاندار، ہمارے بلتستان میں مندوخ تنمو کے نام سے ایک شاندار پھولوں کا تہوار ہوتا تھا، اب معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ اور کتنے لوگ ہمارے پاس میفنگ ہے تھا، یا آپ کے پاس نوروز، ستربلا، بانفیونگ، نورفب، سنفت، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس پر، مگر ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہونے سے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا میں ان قوموں کو لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، ان قوموں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کے اقدار کو نہیں چھوڑا، ان کے پاس اب تک بحال ہے، اور لوگ انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ باقی نئی بلڈنگ ہم سے زیادہ یورپ میں ہے، ہم سے زیادہ امریکہ میں ہے، اچھی سڑکیں وہاں ہیں، ساری چیزیں وہاں ہیں، لوگ آپ کو دیکھنے کیوں آتے ہیں؟ ان کے پاس کیٹو پہاڑ نہیں، ان کے پاس راکا پوشی نہیں، ان کے پاس ننگا پروت نہیں، ان کے پاس بلت فورٹ کی طرح بنائے ہوا اس طرح کا فورٹ نہیں۔ اب انڈیا کے اندر، ہندوستان میں جو تاج محل ہے، کتنا خوبصورت تاج محل ہے، کیا اس طرح کا ایک تاج محل امریکہ میں نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ جاپان میں نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ لوگ جو درجو کیوں آتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے دور میں اس طرح سے، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ ساحر نے یہاں تک کہا نا کہ بہت خوبصورت تاج محل پر نظم کہی ہے، یہ چمنزار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کو اڑایا ہے مذاق۔ آخر میں یہ طنز سے بھرپور خوبصورت شعر ہے، مگر یہ ہے کہ آج بھی اس طرح سے آپ کے تاج محل کی طرح کی بلڈنگ کہیں بھی بنایا جا سکتا تھا، مگر نہیں، کہ وہ آبا و اجداد کی بنائی ہوئی بلڈنگ ہے، اسی کو دیکھنے کے لیے پورے لکھنؤ کے علاقے کا یا آگرہ کے علاقے کا بجٹ تاج محل پورا کرتا ہے، پوری ریاست کا بجٹ تاج محل پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس آج شگر فورٹ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ شگر میں آتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے پورے علاقے میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، لوگ کھا پی رہے ہیں، فورٹ کو دیکھنے کے لوگ آتے ہیں، بازار میں کاروبار، ساری چیزیں یہ ہے۔ تو لہٰذا اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اتنے لوگ یہاں جمع ہے۔ لاجورد میں ڈاکٹر زہرا کا شکریہ خصوصی طور پر ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک زبردست یعنی سینس رکھنے والی خاتون ہے، علم رکھنے والی خاتون ہے۔ ان حوالوں سے انہوں نے یہاں سب کو جمع کیا، سب کو کام دیا، اور اب ہم کافی حد تک اس کام کو ہم نے کلوز کیا ہے، اور آخری سمری ہم نے تیار کیا ہے، اور وہ سمری یہاں پر آج جو چیف گیسٹ ہمارے جو بھی آئیں گے، تشریف لائیں گے، سرکاری عہدیدار ان کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ کسی نہ کسی طرح ہماری اسمبلی میں پہنچنے کے بعد اسمبلی والے اس کو اس پر قانون سازی کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مستقبل میں اس پر باقاعدہ کام ہوگا کہ ہمارے ہیریٹیج کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے یا رکھنا ہے۔ تو ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی بزی ہوتا ہے اپنے کام میں، کسی کے پاس اتنا ٹائم دیتے نہیں ہے، ٹائم ہوتا ہے لیکن دیتے نہیں ہے کہ مل بیٹھ کے فوک ٹیلس سنائیں، اسٹوریز سنائیں، میوزک پہ بات کریں جو پرانے ہمارے ہیں۔ تو میں جو ہے وہ ایز اے ینگسٹر میں دوسروں سے بھی یہی کہوں گی کہ اس پہ زیادہ ٹائم دیں، کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہیریٹیج، یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں پتہ، اسپیشلی ینگ جنریشن کو، جن کو موسٹ آف وہ انفلوئنسڈ ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے، یا جو ایک براڈر جو ایک سوشل ایک انفلوئنس آیا ہے، لیونگ اسٹائل چینج ہو گیا ہے، ہم نے بہت سے اپنے جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ چینج ہم نے کر دیے ہیں۔ تو آئی تھنک ایسے ہی سیشنز ہونے چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے ہم پرانی اپنی جو ہمارا ہیریٹیج ہے اس کو ہم ایڈمائر کریں، اس کو ہم پریزرو کرنے کی بات کریں، اس کو آگے ہم ٹرانسفارم کرنے کی بات کریں، اپنی اگلی جنریشنز تک کیسے ہم اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کر سکیں۔ تو بہت اچھا یہ ایک تھا سیشن، اور بالکل ہونے چاہیے ایسے ٹریننگ سیشنز تاکہ ہمیں یہ ریئلائز ہوتا رہے کہ ہم جی بھی اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں، اور بہت رچ ہماری ویلیوز ہے، بہت رچ ہمارا کلچر ہے۔ اگر ہم دیکھیں، ہم 2 دن تک اس پہ بات کرتے رہیں، کلچر پہ بات کرتے رہیں، ایگریکلچر سے لے کے ٹریڈیشنس سے لے کے موسیقی سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ریچولس پہ ہم نے، ایون سپرسٹیشیس چیزوں پہ ہم نے بات کی ہے، لوگ سٹوریز جو ہماری پہلے وقتوں میں ہوتی تھی، ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جب تک آگے لے کے نہ جائیں تو ہو سکتا ہے ان کمنگ ڈیڑھ سال یا چند سالوں میں یہ نیو جنریشن جو ایک سوشل میڈیا یا موبائل کا ایک جو کہہ لیں کہ بہت زیادہ یوزیج ہے، اس کے فلو میں آ کے ہم بہت ساری اپنی ویلیوز کو کھو نہ دیں۔ تو میں سپورٹ کروں گی، میں پروموٹ کروں گی اس چیز کو، ہیریٹیج کو، اپنے لینڈسکیپ کو، اپنے جی بی کے کلچر کو، اپنی
कि जो हमारा एक बहुत खूबसूरत इलाकाई जो एक हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, इनको मैं सपोर्ट करूँगी, प्रमोट करूँगी और अपनी एक आइडेंटिटी जो है, तशख़्ख़ुस जो है, इसको बरकरार रखने के लिए, इसको आगे तक ले जाने के लिए हमें मिल के काम करना होगा, पॉलिसी मेकिंग करनी होगी, हमें लीडर Bismillahirrahmanirrahim. Me, Hina Sabdar, the student of KIU Karakorum International University. ये 2 दिन का वर्कशॉप जो है हमने अटेंड किया. हेरिटेज, इसका टाइटल था फ्रेजाइल हेरिटेज फ्रेमवर्क. इस पे हमने ट्रेनिंग की 2 दिन का. तो एज अ स्टूडेंट मुझे हेरिटेज के बारे में इतना कोई नॉलेज नहीं था. आल्दो यहाँ का जो जीबी का जो हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा रिच है. तो इसके अलावा इस 2 दिन के सेशन ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज में इजाफ़ा किया है. मैं ये कहूँगी कि हमारा जो हेरिटेज है उसको हमें प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, उसको सेव करने की ज़रूरत है, उसको सस्टेन रखने की ज़रूरत है. तो इन 2 दिनों में हमने बहुत ज़्यादा इस पे सोचा, ग्रुप्स में हमने काम किया. तो इससे मुझे ये नॉलेज मिल गया कि हमने कैसे हेरिटेज को प्रिवेंट करना है, कैसे उसको सेव करना है, कैसे हमने अपने हेरिटेज को सस्टेन रखना है. तो बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए ये 2 दिन का वर्कशॉप था. तो हमारा हुंज़ा जो है, गज़र है, बल्तिस्तान है, ये बहुत ही ज़्यादा रिच हेरिटेज का एक रीजन्स हैं. ये 3 रीजन्स जो हैं हमारे गिलगित में बहुत ही ज़्यादा रिच हेरिटेज के रीजन्स हैं. तो हमने उनको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे सस्टेन रखना है, इस सेशन की वजह से हमें पता चल गया. तो इतने एक्सपीरियंस लोगों के दरमियान रह के हेरिटेज को हमने ये जाना कि हेरिटेज जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट चीज़ है. कल्चर, ट्रेडिशन जो है चेंज हो सकता है, लेकिन जो हेरिटेज है वो बहुत हमारे एंसेस्टर्स से आया हुआ होता है. इसको चेंज नहीं किया जा सकता. कल्चर चेंज हो सकती है लेकिन हेरिटेज चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर्स से आया हुआ होता है. इसको हम सस्टेन कर सकते हैं, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते हेरिटेज को. तो इसके अंदर हमारे हुंज़ा में जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ कदीम ज़माने की, वो हमारे पास बल्तित फोर्ट है, अल्तित फोर्ट है. इसके अलावा कार्विंग्स वगैरह ये सब हमारे हेरिटेज का हिस्सा हैं. तो हमने इनको सस्टेन रखना है. तो हमने इस सेशन के थ्रू हमने ये जाना कि हमने इसको सस्टेन कैसे रखना है. थैंक यू. बहुत अच्छा रहा और आप लोगों ने अपने सजेशंस दिए, बहुत कुछ सीखा. और जीबी एक हमारा जो जीबी है फुल ऑफ हमारा जो कल्चर है, लैंग्वेज है, एक रिच एरिया है. सो हम नहीं चाहते कि हमारी जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, ये लॉस हो. तो हम सबकी कोशिश होगी हम इस चीज़ को प्रिजर्व करें, स्पेशली हमारा हेरिटेज. आज बैठे हैं यहाँ पे हेरिटेजेस के हवाले से जो ज़ारा हुसैन साहिबा ने जो मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे से इस इलाके की हेरिटेजेस और इस इलाके के कल्चर को प्रमोट करने के लिए इनके बड़ी अच्छे इक़दाम हैं. आज मुझे पता चला कि इस डीपली इनके जो यहाँ पे जिन्होंने इस इलाके की हेरिटेज के ऊपर कैलाश से लेकर चतराज है, इसके लिए जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए, ये बहुत ही खुशाइन बात है. हमें फ़ख्र है कि आज आप इस चीज़ की, हमें अफसोस इस बात की है कि आज तक जीबी से कोई ऐसा निकल कर सामने नहीं आया जो हमारे इलाके की हेरिटेजेस और इस इलाके की कल्चर के लिए, प्रमोशंस के लिए किस तरह से दुनिया की नज़रों में लाना है हमारे इलाके की खूबसूरती को. क्योंकि हमारा इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही हमारा कल्चर, हमारी रहन सहन, हमारे हेरिटेजेस, हमारे पास अल्लाह ताला ने बहुत हमारे जिले में, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है. लेकिन टूरिज़्म हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी एडवेंचर टूरिज़्म के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, एडवेंचर टूरिज़्म. और हमारी जो लैंडस्केप है, कल्चर जो लैंडस्केप है और हमारे जो हेरिटेज उसके ऊपर तवज्जो हमारी कम और एक है. तो बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, पैसों के बहुत ज़्यादा महंगा, और हमारी पॉलिसी भी नहीं है. और अभी किस्मती से हमारी गवर्नमेंट इसको
उसको पॉलिसी भी हम बना रहे हैं और काफ़ी तफसील मिनिस्टर साहब बताएंगे। और अभी जो हम आज बात कर रहे थे और आर्कियोलॉजी और कल्चर का अलग से डायरेक्टरेट मेरे ख्याल में बना रहे हैं, तो इसमें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपका, आप जो आइडिया जो आप लेके आ रहे हैं। और जीबी में यकीनन बहुत बड़ा हमारा रिच कल्चर है, लेकिन उस कल्चर पे तो एक्सप्लोर हमें आपने पूरा अपना बताया कि हाउ यू स्टार्टेड और कहाँ कहाँ आप लोग गए और किस तरीके से काम किया हमारे लिए, क्योंकि हम वी आर नॉट फोकस्ड रियली इनटू दीज थिंग्स और हमारा कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहा है, लेकिन लिविंग इन दैट एरिया तो हम चाहते हैं, हमें ये पता है कि वी हैव लॉट्स ऑफ प्रीशियस थिंग्स टू प्रिजर्व और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अभी एक्सप्लोर करना है। और जिस तरह आप लोगों ने बताया टूरिज़्म का फ्लो पिछले कई 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा है, बिकमिंग टू मच। और मैडम सुनिए सामान और तमाम पार्टिसिपेंट जो खासतौर पर हमारे पूरे चित्राल से लेके पूरे सियाचिन से आए हैं और एक बड़ी शॉर्ट नोटिस में इन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की, बल्कि इसको एक सक्सेसफुल एक प्रोग्राम बनाया। मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह से हमारे इन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेंगे और खासतौर पर राजी साहब से हम उम्मीद करते हैं